الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل قدر معزز محترم مکرم سماعت کرنے والے میرے عزیز بھائیوں بہنوں بیٹیوں اور سماعت کرنے والے میرے عزیزان مکرم عزیز طلباء، میں آج آپ حضرات کے سامنے نئے سال کے آمد کے موقع پر آپ کو کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میرے بزرگ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا آغاز وہ جنوری سے نہیں ہوتا، نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سماعت کر میرے مسلمان بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی نہیں، ہم یہودی نہیں۔ شکر ہے اللہ پاک کی ذات کا، ہم نے وہ مذہب قبول کیا جس مذہب پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین اللہ رب العزت کی ذات کو محبوب ہے، وہ دین جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ دین جس پہ اللہ رب العزت کی ذات نے پسندیدیت کا اظہار فرمایا، وہ دین جو سارے دینوں سے اعلیٰ، وہ مذہب جو سارے مذہبوں سے اعلیٰ، وہ دین جو سارے دینوں کا اکمل اور اعلیٰ اور اتمم دین ہے، وہ دین اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پیغمبر عطا کیا، وہ پیغمبر بھی سارے پیغمبروں سے اعلیٰ۔ پھر میں اور تو کیوں ہم دشمنوں کی، کیوں ہم غیر مسلموں کی، کیوں ہم یہودیوں کی، کیوں ہم عیسائیوں کی، کیوں ہم کفار کی، کیوں ہم ہندوؤں کی نقل نقالی کریں اور جیسے وہ اعمال کرتے ہیں ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی وہ انہی میں سے ہوگی۔ کل قیامت والے دن کو ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا نشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا اٹھنا بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا سلوک بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا جائے گا وہ ان جیسا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ معاف فرمائے کہ اگر آج کے دور کے اندر ہم نے عیسائیوں کی نقل نکالنے کی، آج کے دن ہم نے یہودیوں کی نقل نکالی کی، آج کے دن کے اندر ہم نے یہودیوں کی نقل نکالی کی، آج کے دن کے اندر ہم نے ہندوؤں کی نقل نکالی کی، ان کی عیدوں جیسی عید منائی، ان کی خوشی جیسی خوشی منائی، ان کی غمی جیسی غمی منائی۔ اللہ معاف فرمائے کہ کل قیامت والے دن ہم لوگوں کا حشر کہیں انہی کے ساتھ نہ ہو۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میری بہن، میری بیٹی، آج کے دن ہم کفار کی نقل نقالی کرتے ہیں، اور آج کا دن جو 31 دسمبر کا دن ہے اور کل جنوری 1 ہے، اور کل کے دن کفار اور مشرکین خوشیاں منائیں گے، جبکہ میرے اور آپ کے تاجدار پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے 2 خوشیوں کا دن ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ ان 2 دنوں کے علاوہ کوئی اللہ پاک کی ذات نے خوشی کا دن نہیں دیا۔ ہاں، ہمیں کوئی فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو وہ اجتماعی خوشی نہیں ہوتی، وہ انفرادی خوشی ہو سکتی ہے، کہ جیسے کسی کا نکاح ہو، ختم قرآن کا موقع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات زندگی کے اندر خوشیاں نصیب کرتے ہیں، لیکن جو 2 سب سے بڑی ہمیں اجتماعی خوشیاں دی کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ والے دن دی۔ تو آج میں اور آپ
غیر مسلموں کی نقل نقالی کرتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر ہم خوشیاں مناتے ہیں، یکم جنوری والے دن خوشیاں، پٹاخے، اللہ معاف کرے کہ دنیا کے اندر ناچ گانا موسیقی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں جیسا شعار اپنائیں، ہم مسلمانوں جیسے اعمال کریں، ہمیں مسلمانوں جیسے کام کرنے ہوں گے، ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آنا ہوگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اپنے طور طریقے چینج کرنے ہوں گے، تب جا کے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کی رضا ملے گی، پیغمبر کی شفاعت ملے گی۔ اگر آج کے دن ہم نے غیر مسلموں کی نقل نقالی کی تو اللہ معاف فرمائے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا اور آپ کا فرمان نہیں، پیغمبر کا فرمان ہے، اور پیغمبر جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے القاء ہوتا ہے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں بولا جاتا ہے۔ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ کل قیامت والے دن ہمارا حشر نشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہماری خوشیاں صرف دو ہیں، دو خوشیوں کے علاوہ ہماری کوئی خوشی نہیں۔ آج کے دن مسلمان غیر مسلم کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور جنوری والے دن ایسے اللہ معاف کرے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے انسان کے پٹاخے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانیاں کیا کیا انسان کرتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر بھی غیر مسلموں کے طرز عمل پہ چل کر، غیر مسلموں کے نقش قدم پہ چل کے ہم نے اپنے آپ کو غیر مسلموں جیسا شعار، غیر مسلموں جیسا طرز، غیر مسلموں جیسی زندگی اپنے آپ کو انہی کے اندر ڈال دیا۔ تو ہمارے خوشی وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا وہ ہماری رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے راضی اس پہ ہم راضی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ تو میرے بھائی میرے دوست، کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا، پیغمبر کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ کل قیامت والے دن یہ غیر مسلم ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ غیر مسلم تو نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت کی ذات کفر و شرک کے علاوہ ہر انسان کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن جس بندے نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور کافر و مشرک کی کوئی بخشش نہیں، ہاں اس کا ایک بخشش کا طریقہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر، ان سانسوں کے لمحات کے اندر انسان اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لے، تب جا کے بخشا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ بخشش کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، میرے دوست، میری بہن، میری بیٹی، آج کے دن کی خوشی کو خوشی نہ منانا یہ کفار کا طرز عمل ہے، یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، یہ یہود کا طرز عمل ہے، یہ عیسائی کا طرز عمل ہے، یہ ہندو کا طرز عمل ہے، یہ سکھ کا طرز عمل ہے، یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں جس کو تو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہمیں دین دیا، جو ہمیں مذہب دیا، وہ بڑا پیارا مذہب ہے۔ اس مذہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو خود پسندیدگی کا اظہار فرما دیا کہ اے میرے بندو، مجھے یہی مذہب پسند ہے، مجھے یہی دین پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین یہودیت بھی دیا تھا، دین عیسائیت بھی دیا تھا، دین مسیحیت بھی دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے کسی مذہب کے اوپر پسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ پسندیدگی کا اظہار فرمایا تو مذہب اسلام پہ فرمایا۔ تو آج کے دن ہمیں غیر مسلموں کا مذہب اچھا لگتا ہے، غیر مسلموں کی شعائر اچھی لگتی ہے، غیر مسلموں کی طرز زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے، غیر مسلموں کی خوشی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ وہ پیغمبر کی خوشی پہ آ، وہ پیغمبر کی غمی جیسی غمی اپنا، وہ پیغمبر نے تو ہر ایک طریقہ ہمیں بتایا، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سے اٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر اٹھنے تک، وفات سے لے کر پیدائش تک، پیدائش سے لے کر وفات تک ہر طرز عمل پیغمبر نے بتایا۔ کیا چیز تیرے پاس نہیں ہے؟
میرے بھائی، اللہ کا دین، اللہ کے پیغمبر کا دین بڑا خوبصورتی والا دین ہے، بڑا خوش نمائی والا دین ہے، بڑا اچھا دین ہے۔ اس دین کو اپنا، کل قیامت والے دن جنت میں پہنچ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری سماعت کرنے والی عزیزمہ، مکرمہ، محترمہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج سے ہم اللہ کے حضور پکا وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرے حکموں کے بغیر زندگی نہیں گزاریں گے، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے بغیر زندگی بسر نہیں کریں گے، پیغمبر کے طریقے کو اپنائیں گے، پیغمبر کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں گے، پیغمبر کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے، پیغمبر کی تڑپ کو اپنی تڑپ سمجھیں گے۔ تب جا کے کل قیامت والے دن جب کسی کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی سفارش نہیں ہوگی، پیغمبر ہماری سفارش فرمائیں گے، اور کل قیامت والے دن ہمیں پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو غیر مسلموں کے شعار کو چھوڑیں، غیر مسلموں کی خوشیوں کے اندر شریک نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاں پہ غیر مسلم وہ اپنے شعار کو اپنا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس جگہ سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ تو ہم نے جنوری کے اندر 1 جنوری کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے، اللہ معاف کرے یہ تحفے تحائف کا دن ہے۔ اس دن کو ہم نے غیر مسلموں کے نقش قدم پہ چل کے اپنایا، اس کو خوشی کا طریقہ دیا، اس کو اپنے آپ کی زندگی کے اندر ایک نیا مقام دیا، جبکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی کنسپٹ، کوئی تصور نہیں، کوئی نیا دن مبارک نہیں۔ ہاں، ہم زندگی کے اندر میرے بھائی یہ تو غور کریں کہ ہم نے کیا کیا پورے سال کے اندر، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے زندگی کے اندر پچھلے سال کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی فرما برداری کتنی کی، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو کتنا راضی کیا، ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کے حکموں کی کتنی نافرمانی کی۔ ہم اس پہ محاسبہ کریں، کتنا محاسبہ ہم لوگوں نے کیا؟ کوئی محاسبہ نہیں کیا ہم نے۔ ہاں، ہمیں آئندہ جتنی زندگی باقی ہے، آئندہ کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی ہوگی کہ یا باری تعالیٰ، ہم سے پیچھے جتنے گناہ ہوئے، مولا کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا۔ مولا کریم اللہ، آئندہ جتنی زندگی باقی ہے، ہم اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق، تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، پچھلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمانا، پچھلی جو زندگی گزر چکی، پچھلی جو ہم نے لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، معاصی کیے، اس پہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اور آئندہ زندگی کے اندر ان کو نہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، ہم سے وہ کام لے جن پر تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ مولا کریم اللہ، ہم سے وہ اعمال نہ کروانا۔ مولا کریم اللہ، ہمیں ان بدعمالیوں سے محفوظ رکھنا جن پر تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔